میرے عزیز دوستو، آج بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا۔ نماز جب پڑھتے ہیں تو طرح طرح کے خیالات ذہن کے اندر آتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو وساوس ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کریں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ انہیں بہت اچھا صلاح دینے والا ہوں، سنو، اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کی عبادت حقیقتاً اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے تو آپ اس بات پر عمل کر لینا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کی نماز حقیقتاً نماز ہو جائے گی۔ سنو میرے دوستو، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ نیت کے بعد، یاد رکھنا میرے دوستو، نیت کرنے کے بعد، نیت جب آپ کرتے ہیں تو حقیقتاً نماز کے لیے ہی آتے ہیں۔ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ہے نا؟ اللہ اکبر، اس کے مطلب کے اوپر غور کریں نا۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کا ذہن یہ کہنے پر مجبور ہو جائے۔ جب آپ کے زبان سے، جب آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اللہ اکبر، تو آپ کا ذہن بھی اسی طرف ہو اور اس کے معنی پر غور و فکر کر رہا ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو شیطان کا باپ بھی آپ کی نماز میں دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر آپ اس کے بعد پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کا ذہن ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا، ہم نے غور کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو سنو، وجہ یہی ہے کہ آپ کی زبان پر یہ لفظ رٹے ہوئے ہیں، یہ ثنا جو ہیں وہ رٹے ہوئے ہیں۔ آپ نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کا ذہن بالکل خالی ہے، پتہ ہی نہیں ہے ذہن کو کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو شیطان کو موقع ملا، شیطان آیا اور آپ کے ذہن میں ادھر ادھر کی باتیں ڈالنے لگا۔ لفظ بھی نکل رہے ہیں لیکن ذہن خالی ہونے کی وجہ سے شیطان کو موقع ملا ہے۔ آپ اس ذہن کو بہتر سے بہتر اور اللہ کی طرف مائل کرنے میں توجہ دیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ جب ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ غور کریں گے، معلوم کریں گے۔ سبحانک اللہم، یاد کر لیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تیری حمد کے ساتھ ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جب اس کے مطلب پر غور کریں گے، ذہن آپ کا اس مطالب پر جب توجہ دے گا تو پھر شیطان کا باپ بھی کچھ بال باغا نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا اے اللہ، ہم تیری تعریف کے ساتھ ساتھ، تیری حمد کے ساتھ ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ آگے وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام پاکیزہ ہے، بابرکت ہے۔ میرے دوستو جب آپ یہ کہیں گے وتبارک اسمک کا مطلب یہ ہوا۔ آگے وتعالی جدک، اے اللہ تیری شان بلند و بالا ہے، تیری شان بلند و بالا ہے۔ وتعالی جدک، آگے کیا ہے؟ ولا الہ غیرک۔ اس پر غور کریں گے، آپ کا ذہن اس کی طرف مائل ہوگا تو کون کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا ادھر ادھر سوچنے کا، تو کوشش یہی کریں نا، ولا الہ غیرک۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، صرف تو ہی ہے جس کے عبادت کرنے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ میرے دوستو کوشش کرو، دیکھو انشاءاللہ آپ کا ذہن نماز میں صرف اور صرف نماز کی طرف ہی متوجہ ہوگا اور اللہ کے دربار میں حاضر رہے گا۔ کوشش کریں یہ کام اپنانے کا، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔